تو کیا ہمیں یہ موقع ملتا ہم ان کے بچوں کو قتل کر دیں گے؟ جبکہ وہ ہمیں دہشت گرد کہتا ہے، آج وہ خود دہشت گردوں کی صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہم پاکستان میں ان کے مندر کیوں نہیں تباہ کر دیتے؟ زبردستی مسلمان ہو جاؤ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خود ایک دہشت گرد شخص ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا موقف تمام انڈین دوست یہ جانتے ہیں کہ ہم پیس کے لیے کام کرتے ہیں، نفرتوں کو ختم کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہندوستان کا ایک بیانیہ آیا، وہ پورے ہندوستان کا بیانیہ نہیں تھا، وہ بیانیہ مودی کا بیانیہ تھا، وہ بی جے پی کا بیانیہ تھا کہ وہ آج اسرائیل کی حمایت میں کھڑا ہو گیا بقول ان کے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے۔ تو یہ بیانیہ دیکھ کے آج انڈیا کہاں کھڑا ہوا ہے؟ عوامی رائے لے لیتے ہیں کہ عوام اس بیانیے کے اوپر اپنا تاثر کیا دیتی ہے۔ سر آپ نے دیکھا ہے کہ اسرائیل کس طرح سے فلسطینی بچوں کے ساتھ، ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہے، اس کی حمایت ہندوستان نے کھل کر دی ہے۔ تو اس موقع پر آپ کیا کہیں گے کہ جب کہ وہ ہمیں دہشت گرد کہتا ہے، آج وہ خود دہشت گردوں کی صف میں کھڑا ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ جیسا جانتے ہیں کہ مودی وہ شخص ہے جو ہمیشہ سے اس کا جو جیتنے کا جو الیکشن جیتنے کا ایک جب بھی وہ جیتا ہے وہ اسی بنیاد پر جیتا ہے کہ اس بندے نے ہمیشہ مسلمانوں کی قتل و غارت کو جو ہے وہ پسند کیا ہے اور لوگوں کے اندر ہندو مسلم فساد کرانے کو پسند کیا ہے۔ وہ خود ایک بہت بڑا دہشت گرد شخص ہے اور اسی بنیاد پر وہ جیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جس طرح اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں بھی جو ہے وہ سارے برے لوگ ہوں، اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ کہ کیونکہ ایسے لوگ جو ایسے سیاستدان ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے انسانیت کو بھلے کتنی تکلیف پہنچے، مسلمان شہید ہوں، انہیں اس چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، انہیں در حقیقت اپنی سیٹ اور اپنے اقتدار سے محبت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مودی جیسے لوگ جنہوں نے آپ کے سامنے ہیں وہاں کتنی مسجدوں پہ ظلم ہو چکے ہیں، کشمیر میں کتنا لوگوں کا ظلم، جس آدمی نے کئی دن کے لیے کرفیو لگا کے کشمیر کے اندر لوگوں کا کھانا پانی بند کیا ہو اور کئی لوگ کرفیو کی وجہ سے وہاں شہید ہو چکے ہوں، اس آدمی کو سے ہم ایسی توقع ہمیں رکھنی نہیں چاہیے کہ وہ آدمی مسلمانوں کی حمایت کرے گا۔ ایسے گندے لوگ صرف دہشت گردوں کی حمایت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ خود در حقیقت اندر سے دہشت گرد ہوتے ہیں، اور مودی بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ اسی لیے اس نے اسرائیل نے جو ظلم و ستم کیے ہیں، جو فلسطینی بچوں کو شہید کیا ہے، مسلمانوں کو شہید کیا ہے، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیٹ پہ ویڈیوز موجود ہیں، یہودی عورتیں خود یہ بیان دے رہی ہیں کہ جب ہمیں فلسطینیوں نے مسلمانوں نے پکڑا تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، ہم مسلمان ہیں اور ہم عورتوں اور بچوں پہ ظلم نہیں کرتے۔ اور ویسے بھی اسلام میں جہاد کا کانسیپٹ ہے اور بہت زیادہ ہے، لیکن یہ اس لیے ہے کہ جہاں پر ظالم ظلم نہ روک رہا ہو وہاں ہمیں جہاد کرنے کا حکم ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے جہاد کیا جائے، اور اسلام نے ہمیشہ اسی کے لیے جہاد کیا ہے۔ اور وہاں پر بھی جو جہاد کا معاملہ چل رہا ہے وہ ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے ہی ہے، لیکن جہاں مسلمان یہودی بچے اور عورتوں کو کچھ نہیں کہہ رہے، وہاں پر یہودی کیا کیا کر رہے ہیں، اسرائیلی کیا کیا کر رہے ہیں، یہ سب کچھ جانتے ہوئے مودی کا اسرائیل کی حمایت کا اعلان کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خود ایک دہشت گرد شخص ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، ایک سوال بڑا اہم اس معاملے میں، ماشاءاللہ آپ نے جو لبادہ ہے وہ سنت رسول والا ہے، آپ کا حلیہ ہے، تو لوگوں کی نظر میں یہ جاتا ہے کہ یہ جہادی تنظیمیں، ہمارے جو انڈین دوست ہیں دیکھنے والے، ان کو تھوڑا بتا دیجیے کہ جہاد ہوتا کب ہے، کیا بے وجہ جہاد ہوتا ہے، اور کیا اگر یہ موقع ملے ہمیں تو کیا اسی طرح جس طرح ہمارے بچوں کو ان کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، مطلب ان کی زندگیاں ختم کی جا رہی ہیں، تو کیا ہمیں یہ موقع ملتا ہے ہم ان کے بچوں کو قتل کر دیں گے؟ دیکھیے، اس کے لیے تو بہترین بات یہ ہے، سب سے پہلے یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ جہاد کا کانسیپٹ کیوں ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ جہاد کا کانسیپٹ امن قائم کرنے کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی جگہ پر ظالم ظلم کر رہا ہے اور وہ ظلم روک ہی نہیں رہا اور مسلمانوں کو یا وہاں پر رہنے والے لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، ظلم و ستم کر رہا ہے، اس ظلم و ستم سے اسے روکنے کے لیے جہاد کا حکم ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، میں نے پہلے بھی ایک جگہ یہ بات کی، کشمیر کے اندر سالوں سے انڈیا کے جو ظلم و ستم ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سالوں سے اس نے اتنا بڑا بڑا کرفیو لگایا ہوا ہے، کئی مہینوں تک کرفیو چلتا ہے، کرفیو کے اندر بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے لوگ شہید ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں کھانا پانی نہیں پہنچتا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اب وہ ظلم خالی یو این او کی قرارداد سے اگر رکنا ہوتا تو اب تک رک جاتا، نہیں رک پا رہا۔ ایسے کئی جگہیں ہیں، ایسے اسرائیل کا ظلم ہے جس طرح سے وہ ہر تھوڑے دن بعد فائرنگ کر دیتا ہے۔ اگر یہ صرف یو این او کی قرارداد سے یا لوگوں کے کہنے سے ان کو روکنا ہوتا تو وہ روک دیتے، لیکن انہوں نے نہیں روکا کیونکہ وہ ظالم لوگ ہیں۔
ایسے ظالموں کو صرف جہاد سے ہی روکا جاتا ہے. اس موقع پر ہمیں جہاد کا حکم ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہمارا مذہب تو وہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اس وقت آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر موجود تھا، لیکن آپ نے ایک بندے کو لشکر میں سے کہا کہ تم اترو، اور سامنے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک جانور نے بچے دیے ہوئے ہیں. کہا اس جانور کے پاس جا کے کھڑے ہو جاؤ، کہیں ہمارے لشکر کے نیچے آ کر اس کے بچے مر نہ جائیں. تو ہمارے نبی تو وہ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ 10,000 کا لشکر آپ نے اس وجہ سے روکنے کا حکم دے دیا کہ کہیں جانور کے بچے نہ مر جائیں. تو پھر انسان کی کتنی اہمیت ہے. پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ جہاد کے اندر عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور کسی قسم کا انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی. صرف ان لوگوں کو قتل کیا جائے گا یا انہیں گرفتار کیا جائے گا جو لوگ انسانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنے والے ہیں. سر ہماری مسجدیں شہید کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا انڈیا کے اندر ہر وہ ظلم ستم کیا جاتا ہے. ہم پاکستان میں ان کے مندر کیوں نہیں تباہ کر دیتے؟ اب آپ دیکھیں یہی کتنی بڑی بات ہے نا. ہم پاکستان میں کبھی مندر تباہ نہیں کرتے، کبھی یہاں جو ہندو رہتے ہیں یا عیسائی رہتے ہیں یا اتنے لوگ رہتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے حال ہی کے اندر ایک واقعہ فیصل آباد میں پیش آیا تھا جس میں ایک گرجا گھر جلایا تھا. اس پر علماء، مشائخ سمیت مسلمانوں کے تقریباً طبقے نے مذمت کا بھی اعلان کیا، اور ہم لوگوں نے یہ کہا کہ انہیں بھی جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کی جائے. جس نے قرآن کی گستاخی کی اس کو گرفتار کیا جائے اور باقی جو بے قصور لوگ ہیں انہیں سیکیورٹی فراہم کی جائے. یہ ہمارا موقف تھا. تو اسلام تو اسی بات کا درس دیتا ہے کہ غیرت کے ساتھ زندگی گزارو، اور غیرت کا درس دیتا ہے. اور پھر اسلام یہ سمجھاتا ہے کہ اگر کوئی ہندو یا کوئی عیسائی آپ کے پاس آپ کی جو ہے وہ ملک کی سطح پر اجازت کے ساتھ رہ رہا ہے تو پھر آپ اسے تنگ نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے ان کے مندر بھی نہیں گراتے اور ان کے چرچ بھی نہیں گراتے. سر ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو یہاں سے کینیڈا بھاگتے ہیں وہ اسائلم لینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے. ان کو اسائلم چاہیے ہوتا ہے کہ وہاں کی نیشنلٹی مل جائے. اسی طرح یہاں کے جو لوگ انڈیا بھاگتے ہیں ان کو اسائلم لینے کے لیے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جناب وہاں پر بڑی ذاتی ہے، زبردستی اسلام قبول کروایا جاتا ہے. آپ کی زندگی میں ایسا کوئی معاملہ گزرا جہاں زبردستی کسی سے اسلام قبول کروایا ہو؟ سر میری زندگی میں تو آج تک نہیں گزرا، اور میں سمجھتا ہوں آپ نے بھی کبھی نہیں دیکھا ہوگا. ہم نے تو آج تک کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کسی کو زبردستی اسلام قبول کرا جائے، بلکہ اس چیز کو تو اسلام نے سختی سے ناپسند فرمایا ہے. اسلام جو بھی بندہ قبول کرے دل کے ساتھ کرے، اور اسلام قبول کرنے کا تعلق دل سے ہے، زبان کے ساتھ ساتھ دل سے ہے. تو اس لیے ہمارے یہاں الحمدللہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہندوستان کی عوام اس وقت پر بہت سارے لوگ فلسطین کے بھی ساتھ ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جس طرح کی قتل و غارت وہاں پر کی جا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ صرف بیانیہ بی جے پی کا یا مودی کا ہے یا پورے ہندوستان کا بیانیہ ہے؟ ہاں دیکھیں یہ بی جے پی کا اور جو کچھ تعصب پسند لوگ ہیں ان کا یہ جو ہے نا وہ ایک موقف ہے کہ فلسطین یا مسلمان ختم ہو جائیں. لیکن ایسا بھی ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ ایسی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں جو سکھوں کی ہیں یا وہاں رہنے والے لوگوں کی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور فلسطین کے ساتھ ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے فلسطین کی ایک طریقے سے حمایت کا اعلان کیا. اچھا جب بھی کبھی انڈیا میں کوئی معاملہ ہو یا ہمارے مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں کہیں پر بھی کوئی ظلم و ستم ہو، یا کوئی ہندو کسی سے جے شری رام کے نعرے لگوائے، زبردستی ان کے اوپر کلر ہولی کے پھینکے، آپ نے کبھی پاکستان کے اندر اس طرح ان کو پکڑ کے اللہ اکبر کے نعرے یا ان کو کہا گیا ہو کہ ہمارے زبردستی مسلمان ہو جاؤ؟ اس کے لیے تو یہی کہوں گا کہ انڈیا کی تو ایسی 85 ویڈیوز مل سکتی ہیں. اگر ہم نیٹ کھول کے دیکھیں تو ہمیں 50s میں 100s میں ویڈیو مل جائیں گی، بلکہ 1000s میں شاید ویڈیوز مل جائیں. لیکن اگر ہم پاکستان کی دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدھ کوئی جھوٹا واقعہ بھی شاید وہ بامشکل دکھا سکتے ہوں. اچھا جس طرح ہندوستان میں جے شری رام کے نعرے لگوائے جاتے ہیں زبردستی پکڑ کر، اور ان کی داڑیاں کاٹ دی جاتی ہیں، ان پہ ہولی کے کلر پھینکے جاتے ہیں، تو آپ نے کسی سے زبردستی کوئی کلمہ وغیرہ پڑھوایا کسی ہندو سے؟ جی دیکھیں اللہ کا فضل ہے کہ مسلمان غیرت مند لوگ ہیں، اور مسلمان کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے. خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ انڈیا کی تو ویڈیوز آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائیں گی، کس طرح سے آئے دن ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ وہاں لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی، کبھی کسی کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی جو ہے وہ کفری الفاظ کہو، کبھی کچھ کہو کبھی کچھ کہو. لیکن اللہ کا فضل ہے
کہ پاکستان میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ آپ پاکستان کے ہندوؤں سے یہ انٹرویو لیں گے یا سکھوں سے یا عیسائیوں سے تو وہ بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ اس کی واضح دلیل ہے. کشمیر میں بھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے وہاں ظلم و ستم ہوتا ہے ہر جگہ پہ ہوتا ہے. کبھی آپ نے کیونکہ دیکھیں اصل مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ زیادہ تر پرابلم آتی ہے وہ نام استعمال کرتے ہیں داڑھی والے لوگ. کیا وہاں پر کبھی آپ نے ریئیکشن کبھی پاکستان میں دیا کسی ہندو کمیونٹی کے اوپر جا کر؟ نہیں حضرت، آپ دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے انڈیا میں واقعات ہوئے، کشمیر میں کتنے دن لاک ڈاؤن رہا جس کی وجہ سے کتنے لوگ وہاں شہید ہوئے، آئے دن فائرنگ ہے سب کچھ، لیکن اس کے باوجود آج تک اللہ کا فضل ہے کہ مسلمانوں نے یہاں کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا. آپ دیکھ لیں یہاں ہندوؤں ایسے ایسے شہر آباد ہیں جن میں تقریباً 90% یا 70% ہندوؤں کی آبادی ہے، لیکن پھر بھی کبھی کسی مسلمان نے اس شہر کو نہیں جلایا، کبھی کسی مسلمان نے اس شہر پہ ظلم نہیں کیا، ان لوگوں پہ ظلم نہیں کیا، کیونکہ اسلام ہمیں اس چیز کا درس ہی نہیں دیتا. اور کوئی اگر ایسی چیز ہے کسی کے پاس تو ثابت کر دکھائے. کوئی جھوٹی ویڈیو سے ہو سکتی ہے یا کوئی اکا دکا کوئی ایسی ویڈیو میں نے تو آج تک نہیں دیکھی، لیکن شاید کسی کے پاس ہو تو وہ جھوٹی ہوگی یا پھر کوئی ظالم شخص ہوگا جس نے داڑھی رکھ لی ہوگی، ورنہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو ایسی چیزیں ہمارے یہاں نہیں دکھیں گی. اچھا، ایک بڑا آخری اور اہم سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک تاثر فریبی لوگوں کی طرف سے دیا جاتا ہے اور پھر ان کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ایک طبقہ ایسا ہے جو خود کو مسلمان کہتا ہے لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. کچھ دنوں پہلے نیٹ پر ویڈیوز وائرل تھی کہ جب ان کے مسلمانوں سے مشابہت رکھتے ہوئے میناروں کو توڑا گیا تو کہا گیا کہ دیکھیں جی یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی زیادتی کی جا رہی ہے. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ مینار انہوں نے بنائے ہوئے تو مسلمانوں نے توڑ دیے. جی اس کے بارے میں تو واضح یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں اور ان کو تو مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتے، اور بلکہ علماء نے واضح اس بات کو لکھا ہے کہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے معاملے میں صرف شک اور شبہ کرے کہ وہ خاتم النبیین ہے یا نہیں ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. شک کی وہاں گنجائش ہی کوئی نہیں. تو اب یہ کہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو اب پاکستان کا قانون یہ ہے کہ جو لوگ ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہیں اور وہ کوئی ایسا شعار استعمال نہیں کریں گے جو مسلمانوں والا شعار ہو. کیونکہ دیکھیں ایک عیسائی ہے، وہ ایک گرجا گھر بناتا ہے تو وہ گرجا گھر بناتا ہے اور اس کا نام گرجا گھر رکھتا ہے، چرچ رکھتا ہے، اس کا نام وہ مسجد نہیں رکھتا. ایک ہندو ہے وہ مندر بناتا ہے، وہ اس کی اپنی عبادت گاہ ہے، وہ جو بھی اس میں کرتے ہیں وہ انہوں نے مندر نام رکھا ہوا ہے، مسجد نہیں رکھا ہوا ہے. لیکن ایک آدمی جو مسلمان ہی نہیں ہے وہ اپنی جو ہے وہ عبادت گاہ کو اگر مسجد کہے گا تو یہ تو پھر مسجد کی بے ادبی ہے. اور پھر جب پاکستان کا قانون بھی یہی ہے کہ جی وہ اپنی اس عمارت کو جو ان کی عبادت گاہ ہے اسے مسجد کی شکل نہیں دے سکتے، یہ پاکستان کا قانون ہے. یہ قانون ہونے کے باوجود ان کا مینار بنانا اور محراب بنانا یہ قانون کی خلاف ورزی ہے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والی بات ہے کہ وہ کافر ہو کے مسلمانوں کا شعار اختیار کر رہے ہیں. تو اس صورت میں ان کی صرف محراب اور گنبد توڑا گیا تاکہ جو ہے وہ بتایا جا سکے کہ یہ چیز ناجائز ہے. تو دوستو آپ نے دیکھا کہ وہ محراب توڑنے کی جو یہ پلاننگز کی جاتی ہے اور خاص کر انڈیا کے لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا جاتا ہے، وہ مسلمان ہیں ہی نہیں. ان کی جو اندر وہ جو بھی کرتے ہیں، میں اس کو کچھ کہنا نہیں چاہتا، جو بھی وہ اپنا غلاظت والا کام کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، ان کو یہ نہیں چھیڑتے، ان کو کوئی تباہی نہیں کرتے. لیکن صرف اور صرف ان میناروں کو جو اسلام سے تشبیہ رکھتی ہے ان کو ختم کیا جاتا ہے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں. آپ لوگوں کو رائے اس لیے دلوائی کہ آپ لوگوں کے ذہن میں ایک کانسیپٹ ڈال دیا گیا ہے جو یہاں سے اسائلم لینے کے لیے بھاگتے ہیں کہ جناب وہاں کے پاکستان کے مولانا بڑا ظلم کرتے ہیں. تو آپ کو بڑی تحقیق کے ساتھ بتا دیا کہ دین اس چیز کی قطعاً کوئی اجازت نہیں دیتا. جہاد کا بھی آپ کو بتا دیا کہ جہاد کن پیرامیٹرز پر آ کر فرض ہوتا ہے، کن مواقع پہ فرض ہوتا ہے. آپ کو اس سے زیادہ کوئی دلیل مل نہیں سکتی کہ ہم نے انہی کے ذریعے پوچھوایا جن پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، لیکن پازیٹیو ہو کر، کیونکہ ہم لوگ صرف انسانیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں. ہم بھی یہاں پر ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی دل جوئی کرتے ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے. آپ بھی وہاں پر رہتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھے سے رہیں، کسی کی شرمگیزی میں نہ آئیں. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.